بہت شکریہ قبلہ۔ ذرا یہ بھی بتاتے چلیے ہمارے ناظرین کو کہ امام کی ولادت کو جو مخفی رکھا گیا ہے، امام کا جو پردہ غیبت میں جانا ہے، اس کی کوئی وجہ علت بیان دیکھیے، فرمائیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں 3 بادشاہ تھے، جس میں تینوں بادشاہ ظالم تھے۔ معتمد سب سے زیادہ ظالم تھا، اور تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو اس نے حکم دیا تھا کہ امام کے گھر کی تفتیش کی جائے تاکہ امام زمانہ کے سلسلے میں خبر اسے معلوم ہو سکے۔ اور امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں اسود، وہ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے ایک عصا دیا اور کہا یہ عمری کو دے دو، اور میں نے وہ عصا لیا، درمیانی راہ وہ عصا ٹوٹ گیا تو اس عصا میں ایک خط رکھا ہوا تھا۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں امام کے زمانے کے حالات کس قدر خراب تھے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ بتاتے رہیے گا کہ ہم جو امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات پر، ان کے وجود پر جو ایمان رکھتے ہیں، کیا یہ ایک فلسفی اور ضمنی مسئلہ ہے؟ دیکھیے، یہ صحیح ہے کہ شیعہ علماء نے اسے فلسفی اور عقلی طریقے سے بھی ثابت کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار نقلی دلیلیں، روایات، احادیث امام زمانہ جل فرجہ شریف کی ولادت پر موجود ہیں، جسے شیعہ اور اہل سنت کے بہت سے علماء نے نقل کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال اور بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی کسی حکم میں، کسی امر میں اختلاف ہو جائے تو وہ اس کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے، تو کیا یہاں یہ والی بات نہیں آئے گی؟ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا؟ یہ صرف کسی امر میں اختلاف ہونا اس کے باطل ہونے کا سبب نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم اگر اسلام میں دیکھیں تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے، جیسے ولایت ہے، خلافت ہے، خود نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو اس بنیاد پر خود رسول اسلام نے فرمایا کہ ہماری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں ایک حق پر ہوگا۔ اس کے علاوہ امام زمانہ جل فرجہ شریف کے وجود پر بے شمار نقلی دلیلیں، روایات موجود ہیں جنہیں شیعہ اور اہل سنت دونوں علماء نے نقل کیا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں امام برحق ہے اور ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سننے میں آیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ امام جب ظہور کریں گے تو وہ جس دین کی تبلیغ کریں گے وہ ایک نیا دین ہوگا، وہ ایک نئی فکر ہوگی، اس بارے میں؟ جی، یہ اگر ہم، چونکہ اس دور میں دین اتنا بدل چکا ہوگا کہ نیا دین لگے گا۔ اگر ہم ابتداء اسلام میں دیکھیں تو صدر اسلام کے فوراً بعد دین میں بدعت کا ایجاد ہونا شروع ہو گئی۔ رسول اسلام سے اللہ نے حکم دیا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ بے شک۔ اور رسول اسلام کے فوراً بعد امت نے اسی ولایت کو فراموش کر دیا، اور رسول اسلام نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ لیکن ہم جب رسول اسلام کی زندگی کے بعد دیکھتے ہیں تو خود جو رسول اسلام کے پاس بیٹھنے والے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا، جس چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں بعض بدعات داخل ہوئیں اور بعض احکام فراموش کر دیے گئے، اور کچھ صدیوں بعد ایسا لگنے لگا کہ جو احکام فراموش کیے گئے تھے مسلمانوں نے سمجھا وہ اصلاً اسلام کا حصہ اللہ نہیں ہے۔ اکبر، اس قدر تبدیلی کی گئی۔ اس قدر تبدیلی کی گئی، اور جن بدعات کو شامل کیا گیا تھا انہیں سمجھا کہ یہ اصلاً اسلام کا جز، انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نماز تراویح لے لیجئے، المختصر خلاصہ یہ کہ امام کے نہ کوئی نیا دین لائیں گے نہ کوئی نئی کتاب ہوگی، امام کے پاس اپنے جد امجد کا دین ہوگا اور اس قرآن کے احکام کی طرف وہ عمل کریں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے۔ بس دین میں اتنی بدعتیں ایجاد ہو چکی ہوں گی، مسائل بدل چکے ہوں گے کہ وہ لوگوں کو نیا دین لگے گا۔ بہت شکریہ، بہت مفصل اور بہت علمی جواب تھا آپ کا۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ کیا علماء میں 313 مخلص اور مومن لوگ نہیں ہیں کہ جو ہوں اور امام ظہور فرمائے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے اپنے ولیوں کو لوگوں کے درمیان رکھا ہے، یعنی اگر ہم کسی انسان پر تہمت لگا رہے ہیں یا کچھ اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خدا کا ولی ہو، ممکن ہے خدا کا ولی ہو، اس لیے ہمیں عام انسان پر تہمت لگانے یا کسی بات کی طرف نسبت دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اور پھر جہاں تک کہ یہ بات ہے کہ 313 مومن، ظہور امام زمانہ کے لیے صرف یہی ایک شرط نہیں ہے، اور بہت سے شرائط ہیں، جیسے معاشرہ اتنا آمادہ ہو جائے کہ وہ حق کو قبول کر سکتا ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو 313 مومن بیان کیے گئے ہیں ان کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو وہ 313 مومن جمع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر 313 مومن نہیں ہوں گے تو ظہور نہیں کریں گے، یعنی 313 مومن یہ ظہور کی علامت ہے، ظہور کی شرط نہیں ہے، ظہور کی علامت ظہور کی شرط نہیں۔ یعنی اگر ہم صرف اس بات پر اکتفا کریں کہ 313 مومن ہونے پر فقط امام ظہور کر لیں گے تو ہزاروں ہزار شہداء، صالحین، مجاہدین، علماء گزرے ہوئے ہیں، اب تک کئی بار امام کا ظہور محقق ہو چکا ہوتا۔ بہت خوبصورت جواب۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ امام کے ظہور کے بعد کہا جاتا ہے کہ امام پوری دنیا میں ایسے عدل کو قائم کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بری ہوگی، تو کتنا وقت لگے گا اس عدل کی حکومت کے قیام کے سلسلے میں مختلف احادیث ہیں۔ پہلے ہم احادیث کی طرف اگر غور کرتے ہیں تو امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں تقریباً 8 ماہ لگیں گے جب دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ یعنی یہ امام محمد باقر کی روایت ہے کہ 8 ماہ کا تقریباً 8 ماہ لگیں گے۔ اس کے علاوہ جو روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام مکہ معظمہ سے ظہور کریں گے، پھر عراق آئیں گے، عراق سے آپ شام جائیں گے، شام سے بیت المقدس فتح کریں گے، تقریباً 8 ماہ وقت لگے گا۔ اس وقت میں تمام دنیا کے حکمران امام کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے اور امام ایک عادلانہ حکومت قائم کریں گے۔ البتہ امام کی حکومت کتنے سال ہوگی اس کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں 19 سال چند ماہ، 7 سال، 40 سال، 10 سال یا 309 سال تک کے روایت ہیں، اور یہ بھی روایت ہیں کہ ہر سال تقریباً 20 سال یا 40 سال کے برابر ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ جب امام کی حکومت ہو جائے گی تو کیا اس وقت معاشرے میں ستمگر لوگ موجود ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیے، دنیا جب ستم کرتی ہے یا ظلم کرتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی انگیزہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے وہ دولت چاہتے ہیں یا ذاتی شہرت چاہتے ہیں، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو روایت میں ملتا ہے زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، یعنی دولت ان کے پاس فراوان ہوگی، اور پھر یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے پاس ان کی ذاتی عزت بھی ہوگی، یعنی انہیں عزت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب نہ دولت کی ضرورت ہوگی نہ عزت کی ضرورت ہوگی، ستم کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، اور پھر معاشرہ اس قدر آگے بڑھ چکا ہوگا امام علیہ السلام کی حمایت میں کہ وہ اصلاً ستم کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، وہ ستمگری کو قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر انسان جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ جنت و جہنم حق ہے اور دنیا اور آخرت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ ستم کرے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے ظلم ایجاد ہوتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ایسی کسی چیز کا وجود نہیں ہوگا امام جی، امام کے زمانے میں نہیں ہوگا، ایسا روایات میں وارد ہوا ہے۔ اور ایک بہت سمپل سا سوال ہے کہ لوگ گناہ بھی کر سکتے ہیں، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس حوالے سے دیکھیے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، انسان گناہ بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ اس دور میں ایک تو روایت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ شیطان کو رسول اسلام بیت المقدس کے بعد قتل کر دیں گے۔ شیطان کو قتل کر دیں گے تو کوئی وسوسہ شیطانی کرنے والا نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو اس دور میں انسان کی نظر میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، کیونکہ وہ جنت کو ایک طریقے سے دیکھ رہا ہوگا، یعنی جنت وہ جان چکا ہوگا کہ جنت کا اس دنیا سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جنت و جہنم، حساب کتاب، حق ہے، انہیں بھی جان چکا ہوگا۔ پھر گناہ کا کوئی انگیزہ نہیں رہے گا اور عوام گناہ کو قبول نہیں کرے گی اور گناہ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔